السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ امید رکھتا ہوں سب دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے توبہ کے متعلق کہ توبہ کسے کہتے ہیں اور کون سی توبہ جو اسلام میں قابل قبول ہے، اور کن شرائط کے ساتھ جب توبہ کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبھی صغیرہ کبھی کبیرہ، کبھی دانستہ کبھی غیر دانستہ۔ طرح طرح کے گناہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں توبہ جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ دوستو، انسان جتنے بھی گناہ کر لے، اس کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے توبہ جیسی نعمت دی ہے۔ اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو، اب آتے ہیں توبہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، تم پکی اور سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ دوستو، حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قصد السبیل میں یہ بات لکھی ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو جتنے گناہ بھی انسان کے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، اور انسان کو اپنے دل سے بے حد اس پر پشیمانی ہو کہ جو میں نے کام کیا میں اس پر نادم ہوں۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوستو، توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس کام کو بالفعل چھوڑ دے، یعنی جس کام سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر اس وقت اس کام میں مبتلا ہے تو اس کو فوراً سے چھوڑ دے۔ جیسے ایک انسان اگر سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور تو اس کو چاہیے کہ وہ پشیمانی کے ساتھ ساتھ جو اس نے کیا اس پر اس کو ندامت ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً سودی معاملے کو، سودی کاروبار کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ ہو گئی دوستوں 2 شرطیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں، یعنی آئندہ مستقبل میں، اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لے۔ دوستو، یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ توبہ ہو گئی، لیکن دوستو یاد رکھیں، اس طرح توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ توبہ ٹوٹ گئی، پھر وہی گناہ ہو گیا، تو پھر بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم انہی شرائط کے ساتھ دوبارہ توبہ کر سکتے ہیں، اور دوبارہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بس دوستو، آج کی ویڈیو میں یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اور ہمارے چینل اسلامی چینل مومن کا ہتھیار اس کو سبسکرائب کریں۔